حکومت کا ایک وتیرہ ہی بن گیا ہے کہ جو بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس کا کھرا جا کے آپ کی پی ایم ایل این کی حکومت سے مل جاتا ہے. اب یہ بھی پتہ لگا کہ یہ ایک تو پہلے ہی کہا جاتا تھا مودی کا جو یار ہے غدار ہے. میاں نواز شریف کلبھوشن یادو کا نام کیوں نہیں لیتے؟ پھر اب یہ الزام ہماری دوست شیریں مزاری نے لگایا کہ یہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مخالفت کے باوجود اور پیپلز پارٹی کی مخالفت کے باوجود میاں صاحب اس کو زبردستی آئی سی جی میں لے گئے. تو آپ کی کیا رائے ہے یہ کیا سیاست ہے یعنی کلبھوشن یادو کی جس کی وجہ سے ہر آدمی ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک روایت بن گئی کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا ایک بڑا ایک شیوا ہے. وہ سب کہتے ہیں اب مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ یہ نالائکی جو ہے وہ لیبل ان کے ساتھ لگ گیا ہے اور وہ ہر ایشو پر اپلائی کرتا ہے, چاہے وہ معیشت ہو, چاہے وہ احتساب ہو, یا ہینڈلنگ آف کورونا وائرس ہو, اور یا ان کی جو اور ایشوز پر جو نالائکی ہو, لوکس کا ایشو بھی ہو. تو اب اس حوالے سے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے جو قومی مفاد کے ایشوز ہیں لائک کشمیر ہم انٹرنیشنلائز کرتے ہیں, انٹرنیشنل فورم میں لے کے چلتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز, اس کا یونائٹڈ نیشنز کا جوڈیشل آرم ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. اب انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے تو اب اس میں بلیم کرنا کہ فلانی حکومت نے یہ کیا وہ کیا, مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آپ ہینڈل کریں جو موجودہ صورتحال ہے. ویسے تو عارف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ چیز ہوتی تھی, اس کو کمپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جاسوس جو تھے کولڈ وار میں, سوویت یونین کا ہو یا امریکہ سی آئی اے کا ہو, ان کا ایکسچینج ہوتا تھا. آپ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے, اس میں کوئی قانونی جنگ نہیں ہوتی تھی, کوئی آئی سی جے کا ایشو نہیں ہوتا تھا. آپ کو یاد ہے فرانسس گیری پاورز U2 کا جہاز لے کے یہاں سے پشاور سے اڑا تھا, پکڑا گیا سوویت یونین میں. سوویت یونین کا کرنل روڈولف ایبل امریکہ میں پکڑا گیا. 62 میں ان کا برلن میں ایکسچینج ہوا. آپ کو یاد ہے مووی بنی تھی برج آف اسپائرز. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہی میں کہنے لگا تھا, بڑی زبردست فلم بنی تھی اس پہ. تو یہ قسم کا آپ کہہ رہے ہیں یہ بارگیننگ چپ ہوتا ہے, یہ بارگیننگ چپ ہوتا ہے اور آپ استعمال کرتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی بندہ پکڑا انہوں نے ہوگا ہم اس کو ایکسچینج کر لیں گے, اور یہ بڑی کامن بات ہے اور آپ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں. تو اس میں جو سارا سلسلہ ہوا کہ, اور یادو تو بلکہ صرف جاسوس نہیں, وہ تو دہشت گرد بھی ہے. لیکن اب الٹا صاحب یہ ہو گیا کہ لگتا ہے کہ پاکستان نے زیادتی کی ہے کہ وہ بیچارہ یادو, وہ اس کو رسائی نہیں مل رہی, اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا, سارا کچھ ہے. وکٹم وہ بن گیا, حالانکہ وکٹم تو ہم ہیں, ہمارے ملک کے اندر آیا اور وہ کوئی پاسپورٹ لے کے نہیں آیا, وہ اس نیت سے آیا دہشت گردی کی, جس میں دہشت گردی بھی کی ہے, ہمارے بندوں کو شہید کیا ہے اور ہمارے ملک کو عدم استحکام کا شکار کر رہا ہے. تو وہ تو الٹا ہمیں ہندوستان کو جانا چاہیے ڈاگ میں کہ ہندوستان ایکسپورٹ کر رہا ہے دہشت گرد اور دہشت گردی پاکستان میں. اور تو میرے خیال میں اوور آل ذرا ہینڈلنگ ہماری, اور یہ جو تو میں ہم نے کرا دی نا شروع, یہ اچھی بات نہیں, کیونکہ کلبھوشن ایسا ایشو ہے جس میں ہمیں ایک نیشنل کنسنسس کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے تھا, نہ کہ ہم اس کو ایک سیاسی ہتھیار آپس میں جو لڑائی ہے سیاست میں چپکلش ہے اندرونی سیاست کی, اس کو ہم نے بنا دیا. تو میرے خیال میں ہمارے جو دوست ہیں حکومت کے وہ بڑے تنگ نظر ہیں اور ان کی دور اندیشی نہیں ہے اس سلسلے میں. شاہ صاحب لیکن بلاول صاحب نے اور خواجہ آصف نے بھی یہ کہا کہ اینا رو دیا جا رہا ہے یہ, اور انہوں نے عمران خان کی جو اسکریپ بک سے نکال کے یہی بات جو وہ کہتے ہیں یہ کہہ دی کہ وہ ایسے کر رہے ہیں. اور یہ بھی تو اپوزیشن کی بھی تو زیادتی ہے, لیکن شاید اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. مطلب میاں صاحب کو تو کہا گیا کہ آپ نام نہیں لیتے کلبھوشن یادو کا, تو عمران خان صاحب نے کتنی دفعہ کلبھوشن یادو کا نام لیا. لیکن یہ وہی جو ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہوتی رہی وہی ادھر اپلائی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا اصل میں مسئلہ عارف صاحب یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی انٹرنیشنل ٹرائبیونل میں جاتے ہیں فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے. ہم گئے ریکو ڈک کے اوپر $6 ارب کا فائن آ گیا. ہم ترکی کی فرم کارکے کے خلاف گئے 1.2 بلین کا فائن آ گیا. وہ تو شکر کریں اردوغان نے آپ کو بچا دیا اس فائن سے. پھر ہم یادو کے ایشو پر بھی گئے. اصل بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو ٹھیک ہے انہوں نے سزائے موت اس کی معطل کی, اس کو رہا نہیں کیا, لیکن بنیادی طور پر تو ان کو سارے رائٹس دے دیے گئے. جو فیصلہ تھا
وہ مجموعی طور پر ہمارے حق میں نہیں تھا. ہمیں یہ اب اس فیصلے کے ہم پابند ہیں انڈر انٹرنیشنل لا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے دور معیار دیکھیں, وہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ بائی لیٹرل ایشو ہے. 2008 میں ہماری ہندوستان سے بائی لیٹرل ٹریٹی ہوئی تھی آن ایکسٹریڈیشن. اب وہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود انٹرنیشنل جورسڈکشن ہے. سملا کے اوپر وہ کہتا ہے یہ بائی لیٹرل ہے, اس میں انٹرنیشنل جورسڈکشن یو این کی نہیں ہے. دور معیار ہے. تو ہمیں بھی چاہیے تھا ذرا ان کو بے نقاب کرتے اور ان کو ایکسپوز کرتے کہ ایک طرف وہ ان کا سٹینڈ ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہے. تو ہم نے آئی تھنک کچھ غلطیاں کی ہیں ہم نے, اور ہماری سفارتکاری کہہ لیں یا قانونی کہہ لیں, لیکن اب تو ہم پھنس گئے ہیں, پابند ہیں اس جو جورسڈکشن ہے. ہم نے ایکسیپٹ کی ہے, کیس لڑا تھا ہم نے. ٹھیک ہے. تو مشاہد صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تقریباً شیریں مزاری صاحبہ بھی ایسی ہی بات کر رہی ہیں کہ اگر ہم نے ان کے دائرہ کار کو مان وہ تو کہہ رہی ہے نا کہ پچھلی حکومت نے کیا تھا. جی نہیں حکومت نہیں, میں ذرا ٹیکنیکل بات نہیں انہوں نے یہی کہا پچھلی یہ ایشو وہ بات ٹھیک ہے, ریاست کا بات ہے, یہ ریاست کا ایشو. جی وہ تو سیاسی بات ہوگی نا پچھلی حکومت والی, لیکن ٹیکنیکل بات آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آئی سی جے کا دائرہ اختیار ہم نے تسلیم کر لیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے فیصلے پہ اب مینوان عمل درآمد بھی ضروری ہے. ایک بات. دوسرا, ہمارا یہ جواز, پاکستان کا یہ جواز کتنا قابل عمل ہو سکتا ہے کہ ہم نے لا آف لینڈ کے اکارڈنگ ایگزیکیوٹ کر دیا سزا یا جزا کا جو بھی عمل ہے کلبھوشن کا, کیا یہ آئی سی جے میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ریویو پٹیشن فائل کریں. 2 مہینے کا ٹائم تھا, یادو نے نہیں فائل کی, لیکن اس نے آرمی چیف کو ایک مرسی پٹیشن دی ہوئی ہے, جو اس کا مطلب ہے پاکستان کے جو قانون ہے اس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے. اور اس نے وسیع پٹیشن کیا دی جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل تھا, جس کے تحت اس کو سزائے موت ہوئی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اگر ہمارے اچھے کوئی وکیل وغیرہ ہوں جو انٹرنیشنل لا کو سمجھتے ہیں, تو ہم اس کو کیس کو ذرا اپنے حق میں ہم استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا کیس بہت اسٹرانگ ہے, حقائق ہمارے ساتھ ہیں. لیکن شاید ہماری قانونی ٹیم کو یا موجودہ حکومت کے جو بھی اس وقت لوگ ہیں اس کو پریزنٹیشن میں کچھ ایشو ہے. تو آئی تھنک دس از اے ایشو آف ریاست, اسٹیٹ آف پاکستان. اس میں کوئی حکومت کا ایشو نہیں ہے. اور اب چونکہ انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا موجودہ حکومت نے, تو ظاہر ہے کہ پھر اپوزیشن کے پاس تو چاروں نے ان کے بات آ گئی نا. کوئی یہی یادو کا کیس پچھلی دفعہ اپوزیشن والے استعمال کرتے تھے میاں صاحب کے خلاف, وہ بھی زیادتی تھی, غلط تھا. حالانکہ جس بندے نے پاکستان کو نیوکلیر طاقت بنایا, جس بندے نے وجہ سے پاکستان میں ہندوستان کے وزیر اعظم چل کے آئے, اب ہم منت کریں کہ ہندوستان مذاکرات کرے, ہندوستان ہم سے بات کرے, ہم بات نہیں کرتے. تو وہ بھی ہماری جو سیاست بن گئی ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں. تو اس میں جو قومی مفاد ہے, خاص طور پہ اس ایشو پہ میں دیکھ رہا ہوں, وہ سفر کرتا ہے. شاہ صاحب, یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ بھارت تو تماشا دیکھ رہا ہوگا, خوش ہوگا کہ یہ تو آپس میں ہی لگے ہوئے ہیں, لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ ہر ایشو پہ پالیٹکس اور ڈیوائسنس, یہ کہاں تک لے کے جائے گی ہمیں معاملہ جو ہے. اب مثلا یہ جو نیب کا سپریم کورٹ کا ایڈکٹ ہے, یہ بڑا ہارڈ ہٹنگ ہے. 87 صفحے کا جو فیصلہ ہے, اگرچہ وہ فیصلہ اس سینس میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کر دیے کہ یہ بائنڈنگ ہے اس طرح کریں, لیکن ان کے جو آبزرویشنز ہی کہہ لیں آپ یا جو بھی کہہ دیں, اس کے بعد تو کاک نہیں رہا حکومت کے خلاف. لیکن حکومت کے ترجمان شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی چوری جو ہے اس سے بچنا چاہتی ہے. تو مقصد ہے کہ ہم کسی معاملے میں مثلا کو کنسنسول پالیٹکس کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, بلکہ کنسنسول پالیٹکس سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں. جس طرح ابھی آرڈیننس آپ لے آئے ہیں, اس کی بجائے آپ اپوزیشن سے بات کرتے ہیں, آن بورڈ لاتے ہیں. آپ بائی دا وے فارن ریلیشن کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں, ادھر یہ معاملہ آیا ہے کہ بھئی کوئی ہمیں ایک کنسنسل قسم کی کوئی بات کریں؟ جہاں تک فارن ریلیشن کمیٹی کا تعلق, جس کا میں چیئرمین ہوں, میں نے انیشیٹو لیا تھا. میں نے کشمیر پر انیشیٹو لیا اور میں نے کہا کہ کشمیر ایشو, نیوکلیر ایشو, سی پیک, 3 ایشوز ہیں جو سیاست سے بالاتر ہیں, اور ہم اس میں پارٹی بازی سے بالاتر ہو کے بات کریں گے. اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے مثبت جواب دیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ہم نے انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس کے لیے لندن کے ہاؤس آف کامنز میں ساری پارٹیز تھیں, شہری رحمان صاحبہ تھیں, شاہ محمود قریشی صاحب تھے, میں خود تھا, مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی, سارے باپ, جتنی بھی اے این پی, سب کے لوگ تھے, اور ہم نے ایک آواز سے بات کی. تو ہمارے وہ انیشیٹو لیا گیا. لیکن موجودہ اس وقت یہ ہوا ہے کہ عارف صاحب کچھ رولز آف دا گیم سیٹ ہوئے تھے, لیکن 2008 کے الیکشن کے بعد تبدیلی آئی,
2013 کے الیکشن کے بعد تبدیلی آئی تو ایک تھا کہ ہم ایک دوسرے کی ٹرم بھی رسپیکٹ کریں اور رولز آف گیم سیٹ کریں. یہ موجودہ حکومت جب سے آئی ہے انہوں نے جو الیکشن موڈ ہے وہ جو تضاد تقسیم کانفرنٹیشن کانفلکٹ وہ ختم نہیں کیا. وہ ذہن میں یہی تھا کہ پہلے ان کو اپوزیشن کو رگڑا دینا ہے. اب دیکھیں نا کہ اب اتنا بڑا ایشو ہے, مثلا آج کا ایگزامپل دیتا ہوں, میں پڑھ رہا تھا کلائمیٹ چینج کا, انہوں نے ملک امین اسلم کو اسپیشل اسسٹنٹ بنا دیا ایڈوائزر آن کلائمیٹ چینج سے, اور جو اسپیشل اسسٹنٹ تھا اکاؤنٹیبلٹی کا اس کو لگا دیا ہے ایڈوائزر, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو رگڑا دینا زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت کلائمیٹ چینج جیسے اتنا امپورٹنٹ ایشو سے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, اور اس کے علاوہ حکومت کو بڑے سیٹ بیکس آئے ہیں.